السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد آن لائن قرآن اکیڈمی کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ بھی آن لائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے۔ اگر آپ نے پچھلی تمام ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم نے قرآن پاک کو تجوید و قراءت کے مطابق کس طرح پڑھنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سبق نمبر 17 کو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 جو ہے یہ مداد کے حوالے سے ہے۔ یہ جان لیتے ہیں سبق نمبر 17 کو پڑھنے سے پہلے کہ ہم نے سبق نمبر 17 کو کس طرح پڑھنا ہے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں۔ مد کے دو سبب ہیں، نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون۔ دیکھیں کہ مد کے دو سبب ہیں کہ ان کو آپ نے اچھے انداز سے یاد کر لینا ہے تاکہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے سبق نمبر 17 کو کس طرح جو پڑھنا ہے، تو اس لیے آپ نے اچھے انداز سے یہ تمام باتیں یاد کر لینی ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں، نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، اور نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ یہ 6 اقسام ہے مد کی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مد متصل کب ہوگا۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، تو اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جاء، یہ حمزہ جو ہے یہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے پڑھا مد متصل میں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اور مد منفصل میں ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے فی انفسکم، یہ جو فی ہے یہ ایک کلمہ ہے، انفسکم جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ ان کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے۔ تو مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، سکون اصلی جو ہے یہ دیکھیں ایک تو جزم ہے ایک تشدید ہے، یہاں پہ تشدید ہے تو اس لیے مد لازم ہوگا حروف مدہ کے بعد۔ اب دیکھیں مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، یہاں پہ جزم ہے یہ والی، یہ بھی سکون ہے، جیسے عین عین، تو حروف لین کے بعد ہے اس لیے یہاں پہ مد لین لازم ہوگا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں کہ مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچیں گے۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں مد عارض۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی بھی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، یہ
رب العالمین، ویسے تو یہ ہے رب العالمین، لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے، نون کو ساکن کریں گے، تو ہم پڑھیں گے رب العالمین۔ ہم نے اس کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پہ مد عارض ہے، اس لیے ہم نے اس کو کھینچا ہے۔ اس کی مثال بھی آگے ہے، مسلمون۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، مد عارض اور مد لین عارض کو ایک، دو یا تین الف تک، یعنی دو، چار یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مدہ اس طرح کریں، جیم، یا، زیر، جی، حمزہ، زبر، آ، جی، آ۔ یہاں پہ مد بھی ہے، یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد متصل ہو رہی ہے، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو میں نے اوپر سمجھائی ہے ساری بات، اور آپ نے یہ بتانا بھی ہے کہ یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے۔ تو چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں، ضاد، الف، لام، زبر، ضال، لام، دو، زبر، لن، ضالن۔ یہاں پہ مد لازم ہے۔ تو ہم نے سبق نمبر 17 کو پڑھنے کا طریقہ جان لیا، تو چلیں شروع کرتے ہیں سبق نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیم، الف، زبر، جا، حمزہ، زبر، آ، جاء، جیم، یا، زیر، جی، حمزہ، زبر، آ، جی، آ، واو، لام، زبر، ول، لام، کھڑا، زبر، لا، ولا، حمزہ، یا، زیر، ای، ولائی۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، سی، یا، زیر، سی، حمزہ، تا، زبر، ات، سی، ات۔ یہ جو میں نے پڑھے ہیں پیچھے، یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے یہ سارا۔ آگے پڑھتے ہیں، حمزہ پیش او، لام کھڑا، زبر، لا۔ یہاں پہ جو حروف مدہ ہے وہ کھڑا حرکات ہی ہے، کیونکہ جو کھڑا حرکات ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہ ہم نے پڑھا ہے، تو یہ حروف مدہ ہی ہے۔ لام کھڑا، زبر، لا، اولا، حمزہ، زیر، ای، اولائی، کاف، زبر، کا، اولئک۔
आगे पढ़ लेते हैं। हा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हदा हमज़ा ज़ेर ई, हदाई क़ाफ़ ज़बर क़, हदाइक़ क़ाफ़ पेश क़ु, را واو पेश रू, क़ुरू हमज़ा दो ज़ेर इन, क़ुरूइन हमज़ा वाव ज़बर औ, लाम ज़ेर ली औली, या अलिफ ज़बर या औलिया, हमज़ा ज़बर आ, औलिया। यहाँ पे भी मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। अब यहाँ पे जो है ये मद्दे मुनफसिल हो रहा है, क्योंकि हमज़ा ये दूसरे कलमे में है। ये जितने भी हैं 1 2 3 4, यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है। तो चले पढ़ लेते हैं इनको भी। बा जेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बिमा हमज़ा नून पेश उन, बिमाउन जा जेर जी, बिमाउन जी, लाम ज़बर ला, बिमाउन जिला, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम नून ज़बर मन, नून अलिफ ज़बर ना, आमन्ना क़ालू आमन्ना। आगे पढ़ लेते हैं। या खड़ा ज़बर या, हमज़ा रा ज़बर औ, या औ ضاد पेश दो, या अर्दु हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा पेश उ, हा उ, लाम अलिफ ज़बर ला, हाउला हमज़ा ज़ेर ई, हाउलाई। यहाँ पे दो मद्दे हैं। यहाँ पे जो है ये मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है, क्योंकि ये जो हमज़ा है ये इसी कलमे में है और ये जो हमज़ा है ये दूसरे कलमे में है, क्योंकि हा अलग कलमा है और हमज़ा जो है ये अलग है। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।